السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 3 مختلف مقامات سے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ پہلے مقام پر، پہلی جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف قرآن بلکہ تمام کے تمام آسمانی صحیفے اور کتب جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئیں وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ جیسے ابراہیمی مصحف جو تھے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے۔ اب فرق یہ تھا ان آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کے نازل ہونے میں کہ قرآن کریم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، لیکن جو باقی پہلے والے مصحف یا کتب تھیں وہ ایک دم پوری کی پوری انبیاء کی طرف نازل ہو گئیں۔ اب جو یہ بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا رمضان الکریم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور اس کی ڈیوٹی پر جو فرشتے مأمور تھے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، ان کو وہ دے دیا گیا، اور پھر جیسے جیسے وقت آتا گیا، ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکامات دینے تھے، مسلمانوں کو ڈرانا تھا، مسلمانوں کو کوئی خوشخبریاں دینی تھی، تو تقریباً 23 سال کے عرصہ میں مکہ اور مدینہ میں یہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا۔ پھر دوسرے مقام پر سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں، مبارک رات میں نازل کیا۔ اب مبارک رات سے کچھ لوگ مراد لیتے ہیں 15 شعبان، حالانکہ قرآن کریم کی جو میں نے سورۃ قدر والی آیت پڑھی اور جو پہلے سورۃ بقرہ والی آیت پڑھی وہی اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات یا 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کو ہم لوگوں نے ایک معمول بنا لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنی سٹوری لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج کی رات معافی کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، تو مجھے معاف کر دیں اگر کوئی غلطی ہوگی ہے۔ ویسے تو ہم کسی سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں رکھتے، اخلاقی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، جس کا کوئی نقصان کیا ہو، ہم اس کا ازالہ کریں اور اس سے جا کر معافی مانگیں، لیکن ایک دن اور ایک رات ہم اپنے سٹیٹس لگا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں معافی مل گئی اور یہ بڑی برکت والی اور کوئی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس رات ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس شعبان میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس رات میں یعنی کہ 15 شعبان کو قرآن کریم نازل ہوا۔ جب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے 10 دن کا۔ تو جب آپ اعتکاف پر بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ابھی آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر دوسرے 10 دن اعتکاف کیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ابھی اور آگے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری 10 دن اور اعتکاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور قرآن کریم بھی انہی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اگرچہ
27 کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ لیلۃ القدر تھی جب وہ نازل کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو وہ کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو بناؤں جس میں میں بتاؤں کہ قرآن کریم کو پڑھنے پر کتنا اجر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا رمضان میں، خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم اور روزہ، رمضان اور قرآن کریم کا کیا تعلق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں کہ روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے دن کو اس کو کھانا نہیں کھانے دیا، میں نے اس کو کھانے سے دور رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر۔ اور قرآن کریم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، قیام اللیل کیا اس نے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تراویح میں، وہ کیا، وہ کروایا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے وقت دے، میرے ٹائم میں برکت دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اگلی 1-2 ویڈیوز قرآن کریم اور رمضان کے اس پڑھنے کے تعلق کے بارے میں بناؤں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔